بعض اوقات قرآن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، علماء ڈٹ جاتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء علیہ سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کیے۔ قرآن کہہ رہے کیے۔ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ شجرہ کھا کر، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ نبی بھی اللہ کے تھے، وہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، وہ نائب بھی اللہ کا ہے، وہ خلیفہ بھی اللہ کا ہے۔ آپ نے تو آدم نہیں بنایا کہ اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے آدم آپ کو؟ اللہ نے آدم بنایا ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو سجدہ کروایا ہے، اللہ نے آدم کو یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانی بھی کی ہے اس نے، اس باغ میں، جنت میں نافرمانی بھی کی ہے۔ خوب، یہ کہتے ہیں نہیں کی ہے۔ عصا کو اب ادھر ادھر کر کے کسی طرح، خوب یہ اجتہاد نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے مقابلے میں تسلیم ہونا چاہیے۔ قرآن فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ خوب ظاہر ہے کہ اب علماء نے جو مسئلہ اٹھایا کہ ایک طرف سے ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، اور ادھر سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی بھی کی ہے، تو عصمت اور ان دو کو آپس میں جم کیسے کریں، اکٹھا کیسے کریں؟ خوب نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب یہ نہ سمجھ میں آئے باتیں تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دیا کرو، خود نہ اس میں اجتہاد کرو، رک جو نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی انسان کو، وہ کہہ دیتا ہے نہیں سمجھ میں آتی، جس طرح متشابہات کے بارے میں ہے کہ ان کے اگر آپ تعویل نہ کرو، چونکہ ان کی تعویل اللہ کے علم میں آپ کے پاس آئے، آپ ان کا علم اللہ کی طرف پلٹا دو۔ جس طرح سے کچھ آج نکلے ہیں جو سورہ طٰہٰ کو لے کر آ کے حضرت آدم کو مجرم ثابت کر رہے ہیں، اس طرح سے علماء نے طول تاریخ میں نہیں کیا ہے۔ صدوق سے لے کے خمینی تک، خوئی تک، اسی طرح سے کلینی سے لے کر خامنئی تک، سیستانی تک، یہ جتنے مراجع کرام، جتنے بزرگوار، ان سب نے صرف اہل البیت کی اطاعت کی ہے۔ جو کچھ اس دروازے سے ملا ہے اس کو لیا ہے۔ آئین ممکن ہے کہ سمجھنے میں کسی نے کوتاہی کی ہو، چونکہ یہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف وہی ہستیاں ہیں جن کو قرآن نے معصوم کہا، بس باقی خطا ہر ایک میں امکان ہے، خطا کا امکان ہے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اہل البیت کی اطاعت کی ہے۔ اگر اہل البیت صلوات اللہ وسلم علیہم نے ارشاد فرمایا، مولا امام رضا کا باقاعدہ مناظرہ ہے، اسی سب سے پہلے جس شخص نے آیت پیش کی، آج جو شخص حضرت آدم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا، ظاہر ہے خود مجرم ہے تو وہ سمجھتا کہ انبیاء بھی مجرم ہیں، یعنی خود اگر جرائم پیشہ نہ ہو تو وہ 10 دفعہ سوچے گا انبیاء کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا، تو خود مجرم ہے ابا و قبا کے اندر چھپا ہوا، اب تو اس کے جرائم اور آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیر، ہر طرف سے جواب آ بھی رہا، تو میں آپ سے عرض کروں، مجھے اس مجرم سے خطاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب عام و خاص سب سمجھ گئے ہیں کہ پیچھے کون ہے، کس کی طرف سے بولا جا رہا ہے، کس کی زبان بولی جا رہی ہے، اور بیچارے ذاکرین خطبہ اس دروازے سے کھاتے ہیں تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ اور پھر وہ دروازہ نوازتا ہے طول تاریخ میں، اگر وہ دروازہ نوازتا ہے، تیری بدقسمتی ہے تجھے خطابت نہیں آتی ہے، تو اس میں ذاکرین کا کیا قصور ہے؟ ذاکرین اگر یا حسین کہتے ہیں اور رونے والا ان کو ہدیہ دیتا ہے تو تجھے تکلیف کیا ہے اس بات کی؟ تو خیر، بہرحال ہدیے کی تکلیف نہیں ہے، ساری تکلیف فطرت کی ہے، فطرت کی ہے کہ کس نے کہا حضرت آدم کو معصوم کس نے ثابت کیا؟ سرور کائنات نے، مولا کائنات نے، شہزادی کونین نے،
جتنے 14 کے 14 معصومین میں، چونکہ آج مجھے عصمت پر گفتگو نہیں ہے، کلمت طیب کے نام سے پوری ضخیم کتاب ہے، کاش یہ شخص پڑھ کر آتا، یہ پی ایچ ڈی یعنی پھرا ہوا دماغ، یہ کچھ پڑھ کر آتا تو یہ شخص اس طرح کی بکواس نہیں کرتا. اور ہے پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کس چیز پر پی ایچ ڈی ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کس چیز پر پی ایچ ڈی ہے بیچارہ، یہ پاگل پنے پر پی ایچ ڈی ہوگا. حضرت آدم کے سلسلے میں پہلا شخص جو اس سورہ طٰہٰ کی آیت کو لے کر آیا مولا امام رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مامون کی حرکت کی وجہ سے. مامون یہ سب کچھ کرتا تھا کہ کہیں سے کوتاہی نظر آئے معصوم میں تو اس کو پرچار کرے حکومت کے ذریعے، مگر جنہیں پروردگار عالم نے دین کی تکمیل سے پہلے جن کے ساتھ دین بھیجا ان کو مکمل کیا ہے تاکہ ان میں کوئی نقص نظر نہ آئے. اور اس وجہ سے کہ دین تو وہی پہنچائیں گے، جب وہ خود اکمل و کامل ہوں گے تو پھر دین اکمل و کامل ہوگا. اس بنا پر جن کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کو تکمیل سند ملتی ہو، ان کی بارگاہ میں آ کر یہ پیش کرتا ہے اسی آیت سورہ طٰہٰ کی آیت کو کہ عصی آدم ربہ فغوی، آدم نے رب کی مخالفت کی، گمراہ ہوئے. اس آیت کی موجودگی میں آپ حضرت آدم کو معصوم کیسے سمجھتے ہیں؟ تو یہ بیچارہ پھرا ہوا دماغ جو پی ایچ ڈی پر فخر کرتا ہے، اس کے چمچے خاص طور سے انٹرنیٹ پر دیتے وہ پی ایچ ڈی ہے. میں نے ایک دفعہ کہا، اس کے بعد اب پی ایچ ڈی کہنا چھوڑ دیا، نہ وہ نہ اس کے چمچے، اب اس کو ذلت ہوئی ہے. کلینی سے خمینی تک کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، حکیم پی ایچ ڈی نہیں ہے، آیت اللہ خوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، رہبر معظم پی ایچ ڈی نہیں ہے، سیستانی پی ایچ ڈی نہیں ہے. یہ بیچارہ پھرا ہوا دماغ یہ پی ایچ ڈی ہے پدی، اور یہ آ کر انبیاء کی عصمت پر گفتگو کر رہا آیت کو پیش کر کے. میں آپ سرچ کروں کہ معصوم، اس نے براہ راست معصوم پر حملہ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے افسوس ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والے قرآن کے مقابلے پر. اے پدی، یعنی تو کلینی سے خمینی تک سارے مراجع کو لے جا کر تو نے ٹوکری میں پھینک دیا، کچرے کی ٹوکری میں، یہ کہہ کر کہ سب کے سب قرآن کے مقابلے پر آئے ہیں. اور تو قرآن کے سامنے قرآن کو سمجھنے والا 1500 سال کے بعد، اس کا مطلب تجھ پر اترنا تھا قرآن، غلطی سے خاتم الانبیاء پر اترا قرآن کریم جس پر اترا وہ سمجھے نہیں، تو سمجھ سکا. یہ آیت جو تو لے کر آیا ہے، یہی آیت لے کر آیا تھا بے صحابی مولا امام رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. عصی آدم ربہ فغوی، آدم نے عصیان کیا اور گمراہ ہوئے. اس آیت کی موجودگی میں فرزند رسول آپ کیسے حضرت آدم کو معصوم سمجھتے ہیں؟ تو حضرت نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتا دے یہ جو قرآن کہہ رہا یہ آدم سے یہ ترک اولاد کہاں ہوا تھا؟ زمین پر ہوا تھا یا جنت میں؟ کہا جنت میں، اس لیے کہ وہ درخت جنت میں کھایا تھا، زمین پر نہیں ہوا تھا. یہ بتا دے جب سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر خلافت کا لباس پہنا کے جب زمین پر بھیجا تھا تو اس وقت ان کی کوئی خطا ہوئی؟ کہا نہیں. تو ان کی عصمت زمین پر لازم تھی، جنت میں کسی کا حق طلب ہونا نہیں تھا، کسی کا حق غصب ہونا نہیں تھا. وہ ساری جائیداد آدم و حوا کی تھی صرف آزمائش کے لیے. اور یہ ذہن میں رکھیے، اس پر بہترین جواب میرے استاد محترم احسن العقائد جو ترجمہ علامہ ہلی کی باب ہادی اشر کا ترجمہ و شرح لکھی ہے، مولانا قاسم صاحب قبلہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہترین ایک جملہ میرے استاد محترم کہا کرتے تھے، یہ انبیاء کو جہاں کہیں بھی خدا نے ٹوکا وہاں نعوذ باللہ ان کے گناہ، جرائم یا بے راہ روی کی وجہ سے نہیں. کیوں ٹوکا ہے؟ اس کی وجہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شہزادہ اور ایک اس کا غلام اگر چل رہے ہیں راستے میں اور چلتے چلتے غلام، نوکر، ملازم چلتے ہوئے کچھ کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ چلتے چلتے شہزادہ بھی کچھ کھا رہا، تو شہنشاہ کو غصہ آتا ہے، یہ شہزادگی کے منافی ہے، یہ تو غلاموں کی طرح چلتے ہوئے کیوں کھا رہا؟ تو یہ شہزادگی کے منافی ہے. نہ تو اس شہزادے کا چلتے ہوئے کھانا نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، نہ غلط ہے، نہ انسانیت کے خلاف ہے، اس کی شہزادگی کے خلاف ہے. جو عظمت پروردگار عالم نے انبیاء الہی کو جس عظمت سے نوازا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس عظمت کے منافی بال برابر ادھر سے ادھر نہ ہوں. یہ ہے انبیاء الہی کے بارے میں خدا کا ٹوکنا.
اس طرح سے نہیں کہ یہ نعوذ باللہ جرائم پیشہ افراد کو نمائندگی دے کے بھیجا. یہ شر جب انبیاء کو نہیں سمجھتا، آدم کو پوری طرح لگا ہوا. اور یہ کہنا 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا اس ملعون نے، کیا اہل بیت کے ماننے والے قرآن کے مقابلے پر آئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ براہ راست ائمہ معصومین پر حملہ کر رہا. ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم نے ہمیں یہ تربیت دی کہ انبیاء معصوم تھے. کیا فرمایا امام رضا السلام اللہ علیہ نے؟ حضرت ارشاد فرمایا، یہ جو آیت تھی اصعدم رب فغوا، یہ جنت کا واقعہ ہے. جب زمین پر آئے تھے تو خدا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. یہ آیت ہے. اور کلمہ استفاء کے اندر عصمت بھی ہے، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، بلندی بھی ہے. یہ اجتباء کی طرح، یہ انتخاب کی طرح نہیں ہے. یہ استفاء، اس کے اندر بہت سے مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا میں نے منتخب کیا، یہ نہیں فرمایا میں نے اجتباء کیا، میں نے یہ نہیں استفاء. جس طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ کلمہ استفاء کے اندر خود بخود عصمت پوشیدہ ہے، طہارت پوشیدہ ہے، عظمت پوشیدہ ہے. اے بندے، بولا امام رضا السلام اللہ علیہ کا ارشاد، اے بندے خدا جب زمین پر آئے تھے تو کلمہ استفاء کا ان پر اطلاق ہوتا ہے. یہاں زمین پر آنے کے بعد کسی نبی نے کوئی غلطی نہیں کی. کم سے کم یہ پڑھ کے آتے تو اس طرح سے ذلیل نہ ہوتے ہر ایک سے کہ بڑے پڑھے لکھے بن کے آئے، پی ایچ ڈی بن کے آئے اور کہا کہ دیکھیے قرآن صاف طور سے کرا آدم نے جرائم کیے. یعنی آدم کے جرائم ثابت کرنے پر پی ایچ ڈی کیا تو نے؟ عجب ہے. یعنی واقعاً پاکستان میں رہنے والے امام والے خاموش رہنا اس باطل کے سامنے، مجھے حیرت اس بات پر ہے. مکتبہ اہل البیت، یہ اہل البیت کی براہ راست توہین ہے. چونکہ سرور کائنات اور ان کے اہل پاک نے معصوم کہا تو کلینی نے معصوم لکھا. سرور کائنات ان کے اہل پاک نے معصوم کہا تو صدوق نے معصوم لکھا. سرور کائنات ان کے اہل پاک نے معصوم کہا تو مفید نے معصوم لکھا. سرور کائنات ان کے اہل پاک نے معصوم کہا تو سید مرتضیٰ نے معصوم لکھا. ان علماء اعلام نے رضوان اللہ تعالی علیہم، انہوں نے جو کچھ لکھا وہی لکھا جو معصوم کی زبان سے نکلا. اور سارے علماء کو لے جا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا. پورے مکتب کو، پورا مکتب قرآن کے مقابلے پر کھڑا. ذرا جملے دیکھیے جاہل کے، اس پھرے ہوئے دماغ کے، غلط پی ایچ ڈی کے، جو انبیاء کے جرائم پر پی ایچ ڈی کر کے آیا. اب وہ یعنی مجلس مولا حسین کا تراویح سے مقابلہ کر رہا. اللہ اکبر. میں سوائے اس جاہل کی جہالت پر ماتم کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو انبیاء کو اس نے شروع آدم سے کیا. آپ جانتے اس کی حرکت کیا؟ اگر میں اسی وقت سے نہ روکتا تو کہاں تک پہنچتا؟ یہ خاتم الانبیاء تک پہنچتا، یہ ائمہ تک پہنچتا. پھر کوئی بولتا نہیں. یہ اس نے شروع حضرت آدم سے کیا. پھر ایک دن آتا حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے بارے میں آگے کہتے دیکھیے حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، چونکہ وہ دہسابی جو اعتراضات لے کر آیا تھا وہ یہی آیات لے کر آیا تھا. دیکھیے سورہ انبیاء، جب ابراہیم خلیل سے پوچھا گیا کیا تو نے بتوں کو توڑا، تو حضرت ابراہیم نے کہا بل فعل کبیرہم، بلکہ بڑے نے توڑا. نعوذ باللہ. دیکھیے خلیل خدا جھوٹ بولے. یہ پھر یہ آیت لے کر تھا. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف کے بارے میں سورہ یوسف کی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّتْ، یہ شخص قرآن کریم میں دست درازی کر رہا ہے، شریعت خاتم الانبیاء اور مکتبہ اہل البیت کو مسخ کرنے کی کوشش، مگر انشاءاللہ امید ہے بحق زہرا سلام اللہ علیہا. یہ دشمن زہرا جو دشمنان زہرا کا دفاع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس شخص کو خدا اس زندگی میں مسخ کر کے دکھا دے گا. دیکھیے گا. چونکہ شہزادی کے دشمنوں کی حمایت کرنا، وکالت کرنا، یہ آسان نہیں ہے میرے عزیز، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. وہ بھی کالا ماوا پہن کے، اب نہیں معلوم کس نے پہنا اور کیسے پہنا. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اتنا کافی ہے. اگر یہ بات پہنچ جائے کہ پورے مکتب و مذہب کو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کا قرآن کے مقابلے پر کھڑے. قرآن کے مقابلے پر، یعنی کلینی سے لے کے خمینی تک سب قرآن کے مقابلے پر کھڑے ہیں.
خمینی عظیم قرآن کے مقابلے پر کھڑا ہو. یہ پدی آیا قرآن کو سمجھنے کے لیے, یہ آیا قرآن کو سمجھنے کے لیے. دوسری نہیں سمجھے, سید رضی سید مرتضیٰ سمجھے ہی نہیں, شیخ مفید سمجھے نہیں, کلینی نہیں سمجھے, شیخ صدوق 350 کتابوں کو سمجھے ہی نہیں. یہ سمجھا ہے, اب 15ویں صدی میں یہ سمجھا, اس زمانے کا دیسابی یہ سمجھا ہے قرآن کریم کو, جو انبیاء کو مجرم ثابت کرنے پر اس شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے. آپ آئندہ بول دیں کہ یہ پی ایچ ڈی ہے, اس کے چمچے بولتے پھرتے ہیں, یہ پی ایچ ڈی, اس بات پر پی ایچ ڈی ہے کہ ائمہ اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے, چونکہ انبیاء کی عصمت کا ائمہ